آپ نے اپنی زوجہ ام حبیبہ سے فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیوی ام حبیبہ سے فرمایا کہ خوش خلق یعنی اچھا اخلاق والا دنیا و آخرت کی خوبی حاصل کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی خوبیاں ملے گی اور آخرت میں بھی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ حسن خلق اپنے صاحب کو یعنی اس شخص کو جو صاحب اخلاق ہے اسے اس شخص کے درجے پر پہنچاتا ہے۔ اچھا اخلاق انسان کو اس مقام پر اس شخص کے درجے پر پہنچاتا ہے جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں مشغول ہے۔ ایک شخص کا آپ تصور کریں، یہ مثال ہے کہ جو ہر دن مثلا اس کا بغیر روزے کے دن نہیں گزرتا، مثلا ہمیں ہر دن روزہ ہے اور ہر رات مثلا شب بیداری عبادت کرتا ہے۔ ایک ایسے شخص کا جو مقام ہے خوش اخلاق انسان کا وہ مقام ہے۔ معاشرے میں خوش اخلاقی مہم ہے، آپ کی ہر دن کی شب کی نمازیں مہم نہیں ہے، یعنی اتنا اگرچہ وہ اپنے آپ کے لیے مہم ہے برکات کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن معاشرہ ساز نہیں ہے۔ نماز شب معاشرہ ساز نہیں ہے، انفرادی عبادتیں معاشرہ ساز نہیں ہے، خوش اخلاق معاشرہ ساز ہے۔ خوش اخلاقی ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہے، نہ کہ اپنے ساتھ میں اپنے ساتھ خوش اخلاق، اپنے ساتھ اور کوئی خوش اخلاق ہوتا ہے۔ آپ کی عبادتوں کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جماعت بھی ایک قسم کی خوش اخلاقی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جماعت میں، کل آپ لوگ مجلس میں شاید تھے نہیں تھے، آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت ہے کہ مؤمنین کی جماعت میں نماز پڑھو، یہ میری وصیت ہے، یعنی یہ تم اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا کرو، ان کے ساتھ عبادت کرنا گوارا۔ اب اس عبادت میں حیثیت زیادہ ہو جاتی ہے، بے شک آپ مختصر پڑھیں جماعت میں، لیکن گھر میں آپ فرادہ طولانی نماز پڑھیں، وہ نماز بہتر نہیں ہے۔ یہ نماز جو مختصر آپ مسجد میں باجماعت پڑھے لوگوں کے ساتھ، یہ بہتر ہے۔ یہاں سے معاشرہ سازی ہو رہی ہے۔ جو نیک ہے وہ خوش خلق ہوتا ہے، لوگ اطراف و جوانب سے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اس کی مصاحبت و محبت اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صاحب یعنی خوش اخلاق اس طرح سے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص حضرت آقا امام حضرت آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، یعنی آپ مجھے کوئی نصیحت وصیت۔ آپ نے اس کو کئی وصیتیں فرمائی کہ یہ کرو یہ کرو، من جملہ ان کے یہ تھا کہ برادر مومن کے ساتھ دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ کشادہ روئی سے ملاقات کیا، جب ملو تو ہسمکھ کے ساتھ، خندان چہرے خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اور خوش خلقی شہروں کو آباد اور عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، آپ اچھے اخلاق والے آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی۔ اب جو بد اخلاق ہے ظاہراً اس کی عمر کم ہو سکتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، چونکہ وہ ہمیشہ تکلیف میں، جب تکلیف میں ہے ظاہر ہے جو بھی بد اخلاق خود تکلیف میں ہے، اگرچہ دوسروں کو بھی تکلیف دے دیتا ہے کیونکہ وہ تکلیف میں ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کا رویہ سخت ہو جائے دوسرے بھی تکلیف میں، اور خود تو ہے یہ تکلیف میں، خود کو تو خوشی نہیں ہوتی، اور جب ہمیشہ تکلیف میں ظاہر اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض فرمایا کہ اگر بتحقیق اللہ تعالیٰ بندوں کو حسن خلق سے اس شخص کا ثواب عطا کرتا ہے جو صبح سے شام راہ خدا میں مشغول جہاد رہا ہو۔ ایک شخص صبح سے شام تک خدا کی راہ میں جہاد کرے، خوش اخلاقی کا بھی ثواب وہی ہے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ آدمیوں سے نیکی اور احسان اور خوشروئی کرنا باعث دوستی ہے، بہشت میں داخل کرتا ہے، بخل اور ترشروئی سے خدا سے دور اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ترشروئی نخرے کرتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں۔ خوش خلقی کی صفت افضل صفات پیغمبران و اشراف اخلاق کے بزرگان ہیں۔ جو خوش خلقی ہے یہ تمام انبیاء خوش اخلاق تھے، تمام مجتہدین خوش اخلاق ہیں، تمام انبیاء خوش اخلاق ہیں، واقعا خوش اخلاق۔ یہ جو ہم ظاہری خوش اخلاق ان میں تو اور بھی خوش اخلاقیاں ہیں اور جو باطنی ظاہری بھی ہے۔ پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی تعریف شاید یہی ہے قرآن مجید میں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے بڑے مقام پر ہیں۔ ایک روز وہ حضرت اصحاب کی جماعت کے مسجد میں تشریف فرما تھے، پیغمبر اسلام کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک کنیز کسی انصار کی داخل مسجد ہوئی، انصار کی کنیز مسجد میں آ گئی،
اور اپنے کو ان حضرت تک پہنچا دیا، پیغمبر تک، اور پوشیدہ طور پر حضرت کا گوشہ دامن پکڑا، دامن تھام لیا۔ جب حضرت کو اطلاع ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھے اور گمان کیا کہ کوئی کام ہوگا، لیکن اس کنیز نے کچھ نہ کہا۔ حضرت نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی، اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ کنیز آئی اور حضرت کا دامن تھاما، اور پھر حضرت اٹھے، یہاں تک اس کنیز نے 3 بار اس عمل کو دہرایا، اور 3 بار پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے، شاید کوئی کام ہوگا کہ سائڈ پہ جائے، شاید بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت کو ان کی جگہ سے اٹھایا۔ چوتھی دفعہ حضرت اٹھے تو کنیز نے حضرت کا گوشہ دامن تھوڑا سا پھاڑ لیا اور روانہ ہو گئی۔ اصحاب نے کہا کہ اے کنیز کیا عمل کیا تو نے؟ مثلا ایام ہوتے ہیں کہ خجالت نہ مکشی، شرم نہ مخری، جبی شرم آدم است، اس طرح بتاتے ہیں لوگ۔ روانہ ہو گئی۔ اصحاب نے کہا ایک کنیزی کیا عمل تو نے کیا؟ حضرت کو 3 بار اپنی جگہ سے اٹھایا، کوئی بات نہ کی۔ آیا تیرا مطلب یہ کیا تھا تمہارا مطلب؟ اس کنیز نے کہا گھر میں ایک شخص بیمار ہے، صاحب خانہ نے مجھ کو بھیجا کہ حضرت کے کپڑے کا ٹکڑا لے کر آؤں، اس بیمار کو ٹکڑا باندھو شفا پائے۔ میں ہر مرتبہ چاہتی کہ تھوڑا سا حضرت کے لباس کا حاصل کروں، لیکن وہ خیال فرماتے تھے کہ مجھے کوئی کام ہے، مجھے حضرت سے تھوڑا ٹکڑا کپڑے کا چاہیے تھا، وہ 3ری مرتبہ میں نے کاٹ لیا۔ کام نہیں تھا، پیغمبر یہ ہے۔